کرنے کے لیے میرے سینئر ڈیفینس اینالسٹ میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے آپ سے پچھلے چند شوز میں سے بھی کسی ایک شوز میں ذکر کیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا ایک امپورٹنٹ ایگریمنٹ موجود ہے. اب یہ ایک اس میں ویسے تو گورنمنٹ خاموش ہے کہ اس معاہدے سے یہ معاہدہ کتنا مختلف ہے، لیکن ایک آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا کہتی ہے کہ یہ معاہدہ نئے طرز کا معاہدہ ہے، وہ بھی ایک دفاعی معاہدہ تھا دو ممالک کے بیچ میں اور یہ تین ملکوں کے بیچ میں، تو کتنا اس میں کتنا ڈفرنس ہے دونوں اگریمنٹس میں؟ دیکھیں دونوں مختلف معاہدے ہیں. وہ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ اس کا نام ہے، اس کا مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ نام ہے. ایک تو نام دونوں بالکل مختلف ہے. یہ ٹرائی لیٹرل ہے، وہ بائی لیٹرل تھا، اور یہ ان میں بنیادی فرق ہے. اور لیکن جو کامن چیزیں یہ ہیں کہ اس میں سعودی عربیہ اور پاکستان کا تھا کسی ایک پہ حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا، اس پر ہے کسی ایک پہ حملہ باقی دونوں پہ بھی تصور کیا جائے گا. یہ اس میں ایک قسم کی کامنالٹیز آ گئی، بٹ دو ڈسٹنکٹلی ڈفرینٹ معاہدے ہیں. اور اب اس کی زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں آئیں، اور بٹ اس میں کولیکٹیو سیکورٹی کی بات کی گئی ہے، کولیکٹیو ڈیٹرنس کی بات کی گئی ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ دفاعی نوعیت کا معاہدہ ہے. اور ترکیہ کے فارن منسٹر نے کہا کہ اس میں اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے ایجپٹ کا نام بھی لیا. تو میرا خیال ہے اس میں اور لوگ ملک شامل ہوں گے. اگر ایجپٹ شامل ہوگا تو ہو سکتا ہے کسی وقت قطر شامل ہو جائے یا کویت، جن کے ملٹری بیسز پہ اچھا خاصے ایران نے. اور دیکھیں اٹس اے ورلڈ آف پاسبلٹی، اور ہو سکتا ہے ایران بھی اس میں شامل ہو جائے کیونکہ ایران نے اس نے ویلکم کیا ہے، فارملی انہوں نے ویلکم کیا ہے. نہیں، انہوں نے انفیکٹ سب سے پہلے ویسے تو آئیڈیا دیا تھا کہ جی نیٹو کی طرز پہ ہونا چاہیے، یہ اس سے مختلف ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مسلم ممالک کا ایک الائنس ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز سر، ہمارے جو فارن منسٹر ہیں ڈار صاحب، انہوں نے بھی بڑا اسپیسیفکلی کہا ہے کہ یہ خالصتاً ایک دفاعی معاہدہ ہے. لیکن آپ کے خیال میں وہ جو پچھلا معاہدہ تھا اس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دو چیزیں تھیں جس کا ہم نے پرائمری طور پر یہ کہا تھا کہ ہم اس کو اسکارٹ کریں گے، لیکن اگر اس معاہدے کی اس میں دیکھا جائے تو پورے سعودی عرب میں یا پورے پاکستان یا پورے ترکیہ میں اگر کہیں ضرورت ہوگی تو یہ تینوں ممالک آپ سمجھتے ہیں کہ سٹینڈ کریں گے ایک ساتھ؟ بالکل. دیکھیں جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ یہ کولیکٹیو سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس جگہ ہوا تو اس جگہ ہوں گے، کہیں پہ بھی ہوا. اگر ترکیہ پہ یا سعودی عربیہ پہ خدا نخواستہ یا پاکستان پہ خدا نخواستہ کوئی بھی اگر جرت کرتا ہے حملہ کرنے کی، بیوقوفی کرتا ہے، تو یہ دونوں ملکوں پہ کنسیڈر کیا جائے گا. باقی دونوں ملک کسی پہ بھی ہوتا ہے. تو بھی اس طرح سے بات چیت کی گئی ہے، بڑا کلیئرلی بتایا کہ یہ دفاعی نوعیت کا ہے، کسی پہ اظہاریت نہیں کریں گے ہم، اور لیکن اگر کسی نے کیا تو تینوں کلیکٹیولی اس کو رسپونڈ کریں گے. تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی دیکھیں کامیابی ہے. اور ساتھ دیکھیں سعودی عربیہ نے مڈل ایسٹ میں دیکھا کہ وہاں امریکن بیسز تھے، تو ہم تو پہلے بھی انہیں کہتے تھے کہ ہمارا جب سے ہم سیلف ریلائنٹ ہوئے ہیں ڈیفنس پروڈکشن میں تو ہماری کیپیبلٹی تمام آپ لوگوں کے لیے، بٹ وہ ویسٹ کو پریفر کرتے تھے. میں یہی جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ یہ تینوں ممالک اس وقت کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور ان تینوں کے اکٹھا ہونے سے فائدہ کتنا ہوگا ایک دوسرے کو؟ بہت فائدہ ہوگا. دیکھیں جیسے ہم بچپن میں کہانیاں پڑھا کرتے تھے کہ اگر لکڑی کا گٹھا اکٹھا ہو جائے تو اسے آپ کاٹ نہیں سکتے، اکیلے تو کر سکتے ہیں. اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی شروعات ہو چکی ہے، اور باقی ممالک اس میں استعمال شامل ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم بات کیا کرتے تھے کہ پاکستان ایک ملٹری جو ہے ملیٹریلی بہت اسٹرانگ ملک ہے، اور ہمارا ٹیکنیکل ہمارا نو ہو بہت ایڈوانس لیول کا ہے. اور پاکستانیوں کو دنیا نے کہا ہے، آپ گوگل میں سروے پڑھیں کہ 4th موسٹ انٹیلیجنٹ پیپل ان دا ورلڈ. بالکل سر، ہمیں تو بڑی حیرانگی ہے اس بات کے اوپر. تو آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. بالکل. کیوں کہتے ہیں یہاں پہ ایک عام جو آدمی ہے اس کا بھی مینٹل جو فیکلٹیز ہیں وہ ڈیولپ ملک جیسی ہیں. اور آپ امریکن کسی ہم لوگ سے بات کریں اسے جیو پالیٹکس کا پتہ نہیں ہوگا. آپ یہاں ریڈی والے سے بات کر لیں، وہ ساری آپ کو دنیا کی سیاست سر. اس کے تو ہم گواہ کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا پاکستان کہاں پر ہے میپ کے اوپر. امریکن سے پوچھیں، تو کسی پاکستانی سے پوچھ لیں، آپ کو پوری اندرونی بیرونی سیاست پوری آپ کے سامنے وہ پیش کر دے گا. شاید اپنے کام کا نہ پتا ہو. اچھا ایک بڑی یہ دیکھیں مطلب جی، تو یہ جو ہمارا نا یہ قدرتی الائنس پہلے سے ہی تھا. دیکھیے سعودی عربیہ والے کیا کہتے تھے کہ ہم خادمان حرمین شریفین ہیں، اور ہمیں کہتے تھے آپ محافظ حرمین شریفین ہیں. تو یہ اعزاز تو ہمیں پہلے سے حاصل تھا. اور ترکیہ کی بات زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگی. میں ایک دفعہ وزٹ پہ گیا، سن آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے سلیبس میں لکھا ہوا ہے بچوں کے کہ دنیا میں اگر آپ کا کوئی مخلص دوست ہے
تو وہ پاکستان ہے. ان کے ایجوکیشن میں پڑھایا جاتا ہے. تو ہمارا ایک قسم اسپرچول کہہ لیں, ریلیجیس کہہ لیں اور برادرانہ کہہ لیں, وہ سینٹیمنٹ شروع سے پرویل کرتے ہیں. اور سعودی عرب کے ساتھ بھی تھے. اچھا سر یہ فرمائے گا کہ مجھے انڈیا کے حوالے سے ضرور آپ سے جاننا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے ویسے ہی انڈیا کو مئی 2025 کے بعد پاکستان کی پوزیشن ہضم نہیں ہوئی, پھر اس کے بعد یہ جو ایران اور امریکہ کا فیز ہوا اس کے بعد وہ چیز اور مشکل ہو گئی. آپ کے خیال میں اس معاہدے کے بعد جتنا لے دے ہو رہا ہے مودی صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات کتنے ہوں گے انڈیا کے اوپر؟ بڑے زیادہ اثرات ہوں گے. دیکھیں بڑے پرفاؤنڈ ہوں گے. دیکھیں وہ خود عوام یا ان کی اپوزیشن پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے اسرائیل کے ساتھ آپ نے جو الائنمنٹ کی, دنیا سے آپ کٹ گئے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں, پوری دنیا ان کو کنڈیم کر رہی ہے, آپ ان کے ساتھ جا کے مل گئے. اور آپ کا اچھا خاصا ڈائسپورا مڈل ایسٹ میں ہے, آپ نے جا کے مندر بنوا دیے ادھر یو اے ای میں, اور آپ نے سعودی عربیہ کے دورے کیے اور باقی ملکوں میں جاتے رہے اور کھڑے ہو کے جا کے اسرائیل کے ساتھ, اور ایرانی عوام کو ان کو دھوکہ دے دیا. آپ کے اسٹریٹجیکل لائن ہیں. دیکھیں تو این موقع پہ جیسے ہوتے ہیں نا منافق دغا دیتے ہیں, اس وقت کو دغا دے گئے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کہ ہمارے حق کے بعد پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے, اور ٹرمپ صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں گریٹ پرائم منسٹر اور گریٹ فیلڈ مارشل, اور آپ کو کہہ رہے ہیں یو آر اے کلر اور انڈیا ہیل ہول. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو اسٹریٹجک لائے ہیں اور آپ کو پریفرنس دے رہا ہے پاکستان کی نسبت. وہ تو پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پاکستانیز آر ونڈرفل نیشن, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ انڈیا ہیل ہول ہے. تو ان سے سوال اب اسی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے جوائنٹ مکہ جوائنٹ ڈیفنس جو ہے ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیا, ترکیہ ان کے ساتھ ہے, سعودی عربیہ, اور اگر کسی آپ نے پاکستان پہ اگر حملہ کرنے کی ضرورت کی تو وہ دونوں پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا. تو وہ بڑا انڈر پریشر آئے ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے اس کا افیکٹ یہ ہوگا الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گی کہ ہمارے ساتھ معاملات انہیں بات چیز سے حل کرنے ہوں گے. یہ جو بکواس کرتے رہتے ہیں کہ جی پانی بند کر دیں گے, انڈس واٹر ٹریٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو, انٹرنیشنل ٹریٹیز کو انڈرمائن کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے ان کو ری تھنک کرنا ہوگا اور اس سے باز ہوں گے. اور الٹیمیٹلی کشمیر بھی دیکھیں اس کا اچھا اثر پڑے گا, اور انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کو الٹیمیٹلی حل کرنا ہوگا پاکستان کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی چارہ ان کے پاس نہیں. اچھا آپ نے سر ابھی امریکہ کا ذکر کیا ہے, تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی وار ہے, ہر ہفتے اس کی سچویشن چینج ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں بات چیت ہو رہی ہے, لیکن جس طرح امریکہ سے اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ جی بہت ہی لمیٹڈ انداز میں اور تھرو فیسیلیٹیٹرز ثالثوں کے ذریعے ہم بات چیت کر رہے ہیں, کیا آپ کو پاسبلٹی لگتی ہے؟ مطلب دونوں ہی فریق اب جنگ تو نہیں چاہتے, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کریڈٹ دینا چاہتا دوسرے کو کہ جی اس نے پہل کی. یہی پرابلم ہے.